أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وتمم آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 49 से 53 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات آيات بينات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. इल्मा नहीं, जब हम वक्फ करेंगे तो जी हरकत नहीं पड़ी जाएगी। وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله
إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أنزلنا عليك الكتاب تتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ذلك لا ذكرى لا قوم يؤمنون لقوم يؤمنون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إن في ذلك لا رحمة ذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك
بالعذاب بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولولا أجل ثم جاءهم العذاب ولولا ولولا أجل أجل مسمى مسمى لجاءهم العذاب كلا جاءهم العذاب مسمى لجاء ثم جاءهم العذاب هم العذاب وليأتينهم وليأتينهم حرکات کو توجہ کے ساتھ پڑھیے، زبر کو زیر اور زیر کو پیش میں نہ بدلیں. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بغتاتا نہیں ہوگا، تا کو لمبا نہیں کرنا آپ نے. بغتاتا وہم بغتة وهم لا يشعرون. لا يشعرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، عما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلکہ ہوا وہ آیات ہیں، بینات روشن. کون سی؟ قرآن پاک کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو آیات ہیں یہ انتہائی روشن آیات ہیں. فی صدوری سینوں میں، الذین ان لوگوں کے جنہیں اوت العلم دیا گیا علم، یعنی جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں محفوظ ہیں یہ روشن آیات. اور یہ کون سی آیات ہیں جو روشن آیات محفوظ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی ہیں، اور اس میں وہ آیات بھی شامل ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پچھلے کتب میں بھی محفوظ تھا، اور اس کتاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ فرمایا. تو وہ جو نشانیاں تھیں وہ روشن ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور اہل علم بہت اچھے طریقے سے ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ قریب سے، جیسے
جس کے اندر ایک ایسا یقین سینے کے اندر ہو کسی بھی نشانی کے اوپر کہ اس کے اندر پھر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا۔ جو نشانیاں بیان کی گئیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ منوعان آپ کے اندر پوری ہوتی تھی۔ اور جب بھی آپ کی شخصیت کو اہل علم دیکھتے، جو پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ نشانیاں دیکھی تو وہ بالکل آپ کو صحیح طریقے سے پہچانتے تھے، اور ان کو بالکل روشن تھی یہ بات۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات سے، الا مگر الظالمون، وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں، لیکن جاننے کے بعد بھی وہ انکار کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ کون ہیں؟ وہ ظالم لوگ ہیں جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو جاننے کے باوجود بھی انجان بن جاتے ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی ناسمجھ بن جاتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لو، کیوں، لا، نہیں، انزلہ، نازل کی گئی، علیہ، اس پر، آیات، کوئی نشانی یا نشانیاں، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر ان کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ جس طرح سے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عصا تھا اور ید بیضا، پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کھلی نشانیاں عطا کی گئیں، اسی طرح حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، جو پیچھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے گزر چکے، ان کو جو معجزات عطا کیے گئے، اس طرح کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں عطا نہ کیے گئے؟ ایسی واضح نشانیاں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر کیوں نہ نازل کی گئیں؟ اس کا تذکرہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب اس طرح کے مطالبات کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر یہ بھی اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا تم ان نشانیوں کے اوپر ایمان لے آئے ہو جو اس کے بعد اب تم یہ تذکرہ کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ایسے ہی معجزات ظاہر ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو جو نشانیاں دی گئیں، تو کیا پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا تورات پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا تورات کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئیں، جو آپ کی پہچان بیان کی گئی، جو آپ کا تذکرہ بیان کیا گیا، کیا اس پر ایمان رکھتے ہو؟ اگر نہیں، وہ کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تم نہیں، تو پھر یہ مطالبات محض مطالبات ہیں، ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، سوائے اس کے کہ نہیں، آیات و نشانیاں، عند اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وانما، اور بے شک، انا، میں، نذیر، خبردار کرنے والا ہوں، مبین، صاف صاف۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے جو مطالبات کرتے ہیں آپ سے معجزات کا، کہ ایسے معجزات آپ پیش کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنے بھی معجزات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہیں۔ اور میں یہاں پر معجزات دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی کرتب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی حکمت سے وہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ میرا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اور جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت آپ نے دے کر بھیجی، وہ اس سے خبردار کرنا، آپ لوگوں کو ڈرانا میرا مقصد ہے اور میری ذمہ داری ہے، اور میں واضح طور پر صاف صاف کھلم کھلا ہدایت دینے والا ہوں، اور اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اولم، کیا، وا، بھلا، لم، نہیں، یکفیہم، کافی ہوا ان کو، انا، کہ بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا ہم نے، علیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، الکتاب، کتاب، یتلا، پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر۔ تو پیچھے ان معجزات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو معجزات ہی چاہیے تو کیا یہ معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور اس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آپ نے نہ آپ کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ بھی نہیں لکھتے تھے، تو آپ جب ایک کتاب پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، آپ لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، تو پھر کیسے آپ نے اتنی زبردست کتاب جو ہے وہ پیش کر دی لوگوں کے سامنے، اور پوری تمام نوع انسانی کو چیلنج کرتی ہے یہ کتاب کہ اگر کوئی بھی ہے تو اس کے مد مقابل کوئی ایک بھی آیت لے آئے، اور اس کی جو مضامین ہیں، جو اس کی فہم و فراست ہے، جو اس کی بلاغت ہے، جو اس کے لفظوں کا حسن ہے، اور ہر لفظ کے اندر جو گہرائی ہے اور حکمت سے بھرپور ہے، اور نہ صرف ماضی کے واقعات بیان کرتی ہے بلکہ حال اور مستقبل کو بھی بیان کرتی ہے، اس قدر جو واضح معجزہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تک پہنچایا ہے، کیا یہ نشانی تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم اس کو پہچان جاؤ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ حق اور سچ کے ساتھ لے کے آئے ہیں؟ انا بے شک فی ذالک اس میں لرحمتن، البتہ رحمت ہے، کس میں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے نوع انسانی کے لیے، وذکرى اور نصیحت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کتاب اس قدر خوبصورت کتاب، اپنے اندر اس قدر گہرائی رکھنے والی، بھرپور ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، کسی بھی انسان کے زندگی کے اندر کسی بھی شعبے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان فرمایا ہوا ہے، وہ ذکر اور نصیحت ہے، اور یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمیں رہنمائی کرتی ہے بہترین راستے کی طرف، بہترین زندگی کی طرف، بہترین عمل کی طرف، بہترین اخلاق کی طرف۔ تو انا بے شک فی ذلک لرحمتن وذکری لقوم یؤمنون، تو یہ تو سراسر سراپا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک نصیحت کی کتاب ہے، لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدہ گواہ۔ تو یہ گواہی کس چیز کی گواہی ہے، اور یہاں پر یہ گواہی کیوں پیش کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو اہل مکہ تھے وہ اس بات کا ضرور اعتراف کرتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے، جو بے پناہ طاقت اور قوت کا مالک ہے اور بہت زیادہ اختیارات کا مالک ہے۔ تو جب وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، جس کا ذکر آگے ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما جو فی السماوات و ما فی الارض، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تو اس قدر وسیع اختیارات رکھنے والا رب، اگر اس کے اوپر کوئی بھی انسان کوئی بات کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بات منسوب کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احکامات ہیں، تو کیا وہ یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اگر وہ شخص معاذ اللہ جھوٹا ہے، جو غلط بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پکڑا، کیوں؟ کیونکہ آپ تو سچے ہیں، آپ تو حق پر ہیں، آپ نے جو بیان کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تائید اور نصرت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مکہ کے اندر اتنی زیادہ شدید مخالفت، اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، اتنی رکاوٹیں کھڑی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مسلسل کامیابی سے ہمکنار کرتا جا رہا ہے، اور اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ گواہی اس بات کی کافی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں گواہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل حال ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے،
बिलबातिली बातिल पर, व कफरू और कुफ्र किया उन्होंने, बिल्लाही अल्लाह ताला से, उलाइका यही वो लोग हैं, हुमुल खासिरून जो खसारा उठाने वाले हैं। तो इनके बरक्स वो लोग जो ये सब कुछ देखने के बावजूद भी बातिल परस्त हैं, हक को नहीं मानते, बातिल को मानते हैं, और जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया उसका कुफ्र करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो बहुत जल्दी खसारा उठाने वाले हैं। और खसारा कैसा, वो यस्तअजिलूना, और वो आपसे जल्दी तलब करते हैं, बिल अजाबी अजाब को। तो ये अजाब कैसा है, ये अजाब दुनिया का अजाब है जिसका कि वो जल्दी मचाते हैं। वो आपसे तकाजा करते हैं कि आप जिस अजाब का हमें वादा सुनाते हैं, वईद सुनाते हैं, आप उसको जल्दी ले आइए फिर। वलाउ, और अगर ला ना अजलुन एक वक्त होता, मुसम्मा जो मुकर्रर है, लजाअहुम तो जरूर आ जाता उन पर, अल अजाबु अजाब, वला यअतियन्नहुम और वो जरूर आएगा इन पर, बगततन अचानक, वहुम और वो ला नहीं यशऊरून शऊर रखते होंगे। तो यहाँ पर कौन से अजाब का या कौन सी नागहानी जो इनके ऊपर तकलीफ है, अजाब है, उसका तज़किरा यहाँ पर किया जा रहा है। ये फतह मक्का है, जब मक्का के लोग बिल्कुल लाशऊर थे और ला इल्म थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाव लश्कर के साथ इनके ऊपर आन पहुंचे, और बगैर जंगो जदल के अल्लाह ताला ने मक्का को फतह कर लिया। तो इस तरह से अल्लाह ताला का अजाब इनके ऊपर आ गया, और इनको जो मुद्दत दी गई वो पूरी हो गई। और फतेह मक्का के साथ ही अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद और नुसरत फरमाई, और जो बातिल परस्त थे उनको खसारे का शिकार किया। और जो अल्लाह ताला के वादे थे, और क्योंकि ये सूरत मक्की है और हालात बहुत कशीदा और तल्ख थे, तो ये आइंदा आने वाली वाक़यात की तरफ पेशन गोई थी कि इंशाअल्लाह जल्दी ही वो अजाब आने वाला है जिसका तुम अल्लाह ताला से तकाजा करते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा करते हो। तो फिर वो अचानक आएगा अजाब तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। और इसी तरह वो शऊर में ही नहीं थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को फतह और नुसरत से हमकनार फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक को सही मानों में पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको हमेशा याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।